السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ماں جائی۔ شرمین اور نورین دونوں بہنیں تھیں۔ دونوں کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور دونوں ہی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ شرمین بڑی تھی اور نورین چھوٹی تھی۔ ان کے 2 بھائی تھے، لیکن دونوں کا مستقل کوئی کام نہ تھا۔ شرمین فیکٹری میں کام کرتی تھی اور گھر چلاتی تھی۔ سارے گھر کی ذمہ داری شرمین پر تھی۔ اس نے سارے گھر کو سنبھال رکھا تھا، بہن بھائیوں کو، ماں کو، اپنے بچوں کو۔ شرمین شادی کر چکی تھی فیکٹری ہی کے ایک نوجوان عظیم سے، لیکن وہ اس کو اپنے گھر نہیں لے جا پایا تھا۔ اس کی 6 بہنیں تھیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا، اور ماں باپ سب کی ذمہ داری اس اکیلے پر تھی۔ شرمین کے ساتھ عظیم نے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکا تھا۔ اسی وجہ سے شرمین ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ شرمین کے 2 بیٹے تھے۔ وہ خود فیکٹری جاتی اور بچوں کو نورین سنبھالتی تھی۔ نورین بہت حساس تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی بہن کن تکلیفوں سے گزر رہی ہے، اس لیے وہ بہن اور اس کے بچوں کا بہت خیال رکھتی۔ اس کی جوانی ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ اب وہ کافی عمر کی دکھتی تھی۔ وہ خود بھی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ چلی جاتی تو شادی کے بعد ماں اور شرمین کے بچوں کو کون سنبھالتا۔ عظیم بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا، کبھی کبھار آتا۔ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہی ختم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شرمین کو خرچہ نہیں دیتا تھا۔ نورین بھی بہن کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ بہن پریشانی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا شکار ہو چکی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ عظیم آتا تو اس کو بولتی کہ میری آپی بہت پریشان ہے، آپ میری آپی کا خیال بھی نہیں کرتے، کم از کم میری آپی کو بچوں کا خرچہ تو دیا کریں۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ عظیم بچوں کے لیے آتا، ملتا، ان کو تھوڑی بہت چیز دلواتا اور چلا جاتا۔ وہ بھی مجبور تھا، گھر کی ذمہ داریاں بہت تھیں۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ بچوں اور بیوی کا خیال نہیں کر پاتا تھا۔ اس وجہ سے انتہائی شرمندہ بھی ہوتا تھا۔ ایک دن خدا خدا کر کے نورین کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ شرمین نے عظیم کو بلایا اور دونوں میاں بیوی لڑکا دیکھنے چلے گئے۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ شرمین نے ادھر ادھر سے اچھی طرح پوچھ تاچھ بھی کی۔ ان لوگوں کو بھی نورین پسند آ گئی، ہاں ہو گئی، لیکن نورین بولی آپی میں چلی گئی تو آپ سب کا خیال کون رکھے گا؟ ارے پگلی، میں ہوں نا، میں سب کر لوں گی، اب تم شادی کر کے اپنا گھر سنبھالو۔ شرمین نے کہہ تو دیا، لیکن واقعی بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن نورین اس کی ماں جائی بہن تھی، اس کی خوشیاں بھی اسے عزیز تھیں۔ خیر شادی کی تیاری ہونے لگی، پھر شادی ہو گئی۔ نورین اپنے سسرال چلی گئی۔ اب شرمین بہت پریشان تھی، فیکٹری کیسے جاتی، والدہ بہت بوڑھی تھیں اور بچوں کو کون سنبھالتا۔ خیر اس نے اس کا حل نکال ہی لیا۔ اس کی ایک خالہ تھیں جو بہت غریب تھیں، ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ ان سے اپنے بھائی کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ خالہ کو سب سچ بتا دیا کہ اسے اپنے ساتھ کے لیے بھائی کی شادی کرنی ہے، لیکن اس نے ان کو تسلی بھی دے دی کہ بھابھی کا خیال میں خود رکھوں گی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ کہتے ہیں نا کہ تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی، ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی بھائی کی شادی کی، اس کو ایک شاندار جگہ پر کام مل گیا۔ ان کے حالات انتہائی اچھے ہو گئے۔ بھائی نے شرمین کو فیکٹری سے ہٹا لیا، بولا کہ اب بہن تیرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سارا گھر خود چلاؤں گا، تم صرف اپنے بچے سنبھالو۔ سب خوش تھے۔ ایک دن عظیم بھی اپنی ماں کے ساتھ صبح سویرے ہی آ گیا۔ وہ بتا چکا تھا گھر کہ میں شادی کر چکا ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اس کی ماں شرمین اور بچوں کو لینے آئی تھی۔ نورین بھی اپنے گھر خوش تھی، دونوں بہنیں اپنے اپنے گھر خوش تھیں۔ شاید جو صبر انہوں نے کیا تھا وہ رنگ لے آیا تھا۔ شرمین خود کہتی تھی کہ نورین کی شادی کرنے کی وجہ سے ہی اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے، اور بھائی کو اچھا کام لگ گیا اور میرا بھی گھر آباد ہو گیا۔ وہ میری ماں جائی تھی، میری بہن تھی، میں نے اس کے لیے اچھا سوچا، اللہ نے مجھے بھی خوشیوں سے نواز دیا، اور اگر میں اپنا لالچ رکھتی اور اسے گھر بٹھائے رکھتی تو شاید میرے حالات بھی ایسے ہی رہتے۔ اب دونوں بہنیں اپنے اپنے گھر خوش تھیں، اور بھائیوں کو بھی اللہ نے رنگ لگا دیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جیتے رہیے، خوش رہیے۔